پیش ہے شہر نامہ اردو سیگمنٹ میں آج کی کچھ اہم خبریں۔ واشنگٹن۔ امریکی افواج کی جانب سے عراق اور شام میں تہران سے منسلک درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے پریس کو بتایا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ العربیہ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ 28 جنوری کو شمال مشرق اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد سے ایران کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں، غیر رسمی یا بالواسطہ رابطے تک نہیں ہیں۔ جان کربی نے عراق اور شام میں امریکی کی طرف سے شروع کیے گئے حملوں کی کامیابی کا بھی اعلان کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس آپریشن میں حصہ لینے والے امریکی جنگی طیاروں نے 7 مختلف مقامات پر کل 85 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان میں 3 عراق اور 4 شام میں ہیں۔ تقریباً 30 منٹوں میں 125 سے زیادہ گائیڈڈ میزائلیں داغے گئے۔ امریکی فوج کے مطابق جنگی طیارے نشانہ بنائے گئے علاقوں سے نکل چکے ہیں۔ جان کربی نے مزید کہا کہ امریکہ نے ایران سے منسلک اہداف کے خلاف جوابی حملہ کرنے سے پہلے عراقی حکومت کو آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عراقی حکومت کو اس بارے میں پیشگی مطلع کر دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے CNN کو بتایا کہ امریکہ ایران کے اندر حملے نہیں کرے گا اور اس سے باہر کے اہداف پر توجہ مرکوز رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی حکام کئی دنوں سے آگاہ تھے کہ پہلا حملہ جمعے کی رات کو کیا جائے گا۔ جمعے کی شام امریکی فوج نے عراق اور شام میں ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس اور اس کے ساتھ منسلک مسلح دھڑوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملوں کے نفاذ کا اعلان کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نے عراق اور شام میں 85 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ نشانہ بنائے گئے مراکز میں کمانڈ، کنٹرول اور جاسوسی کے مراکز اور میزائلوں اور ڈرونز کے ذخیرے کی جگہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فضائی حملوں میں 125 سے زیادہ گائیڈڈ میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی کے عسکری ترجمان یحییٰ رسول نے کہا ہے کہ امریکی جوابی حملے عراق کی خود مختاری کے خلاف ورزی ہے اور عراق کی سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بنیں گے۔ یحییٰ رسول نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شام کے ساتھ سرحد پر القائم علاقے اور دیگر عراقی سرحدی علاقوں پر امریکی قیادت میں فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ حملے عراق کی خود مختاری کی خلاف ورزی عراقی حکومت کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ یہ حملے ایک ایسا خطرہ ہے جو عراق اور خطے کو ناپسندیدہ نتائج کی طرف لے جائے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے معمر لیڈر لال کرشن اڈوانی کو بھارت رتن اعزاز سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خود اس کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی حکومت BJP کے تجربہ کار رہنما LK اڈوانی کو بھارت رتن سے نوازے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خود ٹویٹ کر کے اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے اڈوانی کو فون پر مبارکباد بھی دی۔ مرکزی حکومت BJP کے بزرگ رہنما لال کرشن اڈوانی کو بھارت رتن سے نوازے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کر کے یہ جانکاری دی۔ اڈوانی کا شمار BJP کے سب سے پرانے اور بڑے لیڈروں میں ہوتا ہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا ہے LK اڈوانی کو بھارت رتن سے نوازا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لال کرشن اڈوانی کو بھارت رتن سے نوازا جائے گا۔ میں نے ان سے بات بھی کی ہے اور یہ اعزاز ملنے پر مبارکباد بھی دی ہے۔ PM مودی نے فون کر کے مبارکباد دی۔ PM مودی نے ملک کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازے جانے پر لال کرشن اڈوانی کو فون پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ لال کرشن اڈوانی وہی لیڈر ہیں جنہوں نے ایودھیا میں رام مندر بنانے کے لیے پوری تحریک چلائی تھی اور ان کے شاگرد تھے نریندر مودی جو اس وقت وزیر اعظم ہیں۔ اداکارہ پونم پانڈے کی موت کی خبر نے سب کو چونکا دیا تھا، لیکن اب اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ پونم زندہ ہیں اور انہوں نے خود ایک ویڈیو شیئر کر کے اس کہانی کے پیچھے کی حقیقت بیان کی ہے۔ پونم نے یہ بھی بتایا کہ ایسا اسٹنٹ کیوں کرنا پڑا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ پونم پانڈے کے مبینہ انتقال کی خبر نے سب کو چونکا دیا تھا۔ اب اس موت کی افواہوں کے لیے صرف دوسرے دن پونم پانڈے نے خود کو زندہ اور ذاتی طور پر سامنے آ کر یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے یہ اسٹنٹ اس وجہ سے کیا تھا تاکہ سروائیکل کینسر جیسے مرض کے سلسلے میں لوگوں میں بیداری پیدا ہو سکے۔ 2 فروری کی صبح پونم نے انسٹاگرام پر اعلان کیا کہ وہ اب ہم میں نہیں رہیں اور سروائیکل کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔
اس خبر نے لوگوں کو بہت پریشان کیا کیونکہ اس پر یقین کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب پونم پانڈے خود سنیچر کو سامنے آئی ہیں۔ پونم نے اپنے ویڈیو شیئر کرنے بتایا کہ ایک اسٹنٹ یہ اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ سروائیکل کینسر سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ پونم نے اس ویڈیو میں کہا کہ میں زندہ ہوں، میں سروائیکل کینسر کی وجہ سے نہیں مری، بدقسمتی سے میں ان لاکھوں خواتین کے لیے نہیں کچھ کہہ سکتی جو سروائیکل کینسر کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا چکی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس مرض کے سلسلے میں لوگ سمجھیں، لوگوں میں بیداری پیدا ہو اور جو اس کے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں۔